شانو کی ماں ایک غریب بیوہ تھی۔ اس کے اور بھی بچے تھے جن کا پیٹ بھرنے کو وہ دن بھر محنت مزدوری کرتی تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، ان کے صفائیاں وغیرہ اور برتن وغیرہ دھوتی تھی۔ شانو چونکہ ہمارے گھر کا کام کرتی تھی، تبھی اماں ان کے گھر کھانا وغیرہ بھی بھجوا دیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ کپڑوں لتوں سے بھی مدد بہم پہنچاتی تھی۔ اسی سبب سے شانو کی ماں نے بیٹی کو ہمارے حوالے ہی کر رکھا تھا۔ ان دنوں میرے بڑے بھائی شرجیل سیکنڈ ایئر کے طالب علم تھے۔ ان پر نہ جانے کیا بھوت سوار ہوا کہ وہ اس لڑکی کو بہانے بہانے تنگ کرنے لگے۔ میں ان سے 4 سال چھوٹی تھی، کچھ نہ کہہ سکتی تھی، مگر بھائی کی حرکتیں مجھے ایک آنکھ نہ بھاتی تھیں۔ ہونی ہو کر ہی رہتی ہے اور کسی کی بد نیتی چھپی نہیں رہتی۔ یہ بات سارے گھر کو معلوم ہو گئی، محلے تک پہنچی اور چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ عورتیں شانو کی ماں کو لعنت ملامت کرنے لگیں۔ تنگ آ کر اس نے بیٹی کا گھر سے نکلنا ہی بند کر دیا۔ اماں اس کارن پریشان تھیں کہ سارے گھر کا کام شانو کرتی تھی، اب ان پر بوجھ آ پڑا تھا، اور شرجیل بھائی اس پابندی سے یوں چکرا گئے کہ گھر میں جو ایک دل لگی کا سامان تھا وہ نہ رہا۔ تاہم کچھ سیانوں نے شکر کیا کہ شانو کی ماں نے عقل مندی سے کام لیا، جو بیٹی کو گھر بٹھا لیا ہے، لیکن بھائی نے پھر بھی لڑکی کا پیچھا نہ چھوڑا اور بچوں کے ہاتھ خط لکھ لکھ کر شانو کو بھجوانے لگے۔ کبھی چھت پر آنے کو کہتے اور بہت سی چیزیں اس کو بھجواتے جب اس کی ماں گھر پر نہ ہوتی۔ شانو نہ سمجھ تھی، شرجیل بھیا کی دھمکیوں میں آ جاتی اور ڈر کر ان کا کہا مان لیتی۔ کبھی وہ چھت پر آ جاتی، کبھی باڑے میں آ کر بیٹھ جاتی۔ یوں یہ برائی اپنی انتہا کو پہنچی تو شانو کی ماں ایک دن گھبرا کر ہماری ماں کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اب تم ہی بتاؤ، میری بیٹی سے کون شادی کرے گا؟ تمہارا شرجیل قصوروار ہے، اب تم میری بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کر دو۔ یہ بات سن کر میری ماں تو آگ بگولا ہی ہو گئی۔ اس بیوہ کو بے نقص سنا دیں اور ایسے کلمات منہ سے نکالے کہ وہ غریب دم بخود رہ گئی۔ وہ بیچاری تو محلے والوں کے خوف سے بیٹی کو لے کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ جاتے جاتے البتہ بد دعا دے گئی کہ خدا کرے تمہارا بیٹا بھی اس چہرے کی خوشیاں نہ دیکھ سکے۔ اماں نے کہا تھا کہ ہمارے ٹکڑوں پر پلی ہے اور اب ہماری برابری کرنے کو آ گئی ہے۔ شانو کی ماں کو غریب جان کر اماں ایسا تو بول گئیں، مگر یہ بھول گئیں کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ خیر، وقت گزرتے گزرتے دیر نہیں لگتی۔ شرجیل بھائی نے گریجویشن مکمل کر لی، ملازمت بھی اچھی مل گئی۔ تبھی میری ماں کو بیٹے کے سر پر سہرا سجانے کی سوچی۔ ان دنوں پاکستان اور بھارت میں رشتہ داروں سے ملنے کو آنا جانا آسان تھا۔ وہاں سے لوگ اپنے لڑکوں کے لیے قریبی رشتہ داروں کی لڑکیاں بھی بیاہ کر لے آتے تھے۔ اماں نے اپنے بھائی علم دین سے بے حد محبت کا اظہار کیا، جو بھارت میں رہتے تھے۔ ان سے ناطہ جوڑے رکھنے کو کہا اور ان کی لڑکی رافعہ سے بیٹے کا عقد چاہتی تھی، لہٰذا اپنی درینہ خواہش بھائی کے آگے رکھ دی اور انہوں نے ماموں کو دلی خط لکھا۔ ماموں نے جواب دیا کہ بہن، میری بیٹی تمہاری بیٹی ہے، جب چاہو آؤ اور رافعہ کو بہو بنا کر لے جاؤ۔ یہ نوید ملتے ہی امی نے کسی کو بتائے بغیر پاسپورٹ اور ویزا تیار کروایا اور شرجیل بھائی کو لے کر بھارت چلے گئی۔ ان کے تو خوشی سے پاؤں ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ شرجیل بھائی تو صدا کے دل پھینک تھے، جس لڑکی کو دیکھتے بس دل ہار بیٹھتے تھے۔ رافعہ پڑھی لکھی تھی، سلجھی ہوئی لڑکی تھی، بات کرنے کا سلیقہ رکھنے والی، اچھے اتوار کی اور خوبصورت بھی تھی۔ غرض کہ کون کافر ایسے رشتے سے انکار کرتا؟ شرجیل بھائی نے فوراً ہی ہاں کر دی۔ بس وہاں چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا
معاملہ ہو گیا اور اماں خیر سے بہو بیٹے کے ساتھ واپس لوٹ آئیں۔ اب رافعہ بھابھی کو پاکستان اچھا لگا اور وہ ہم سب کو بھی پسند آ گئی۔ سبھی بھابھی کی قسمت پر رشک کرنے لگے کہ ایسے دل پھینک کو کتنی اچھی بیوی مل گئی ہے۔ سب نے یہی کہا کہ اب دیکھنا یہ لڑکا سدھر جائے گا، اتنی خوبصورت اور سلیقے والی بیوی جو ملی ہے۔ مگر بھائی شرجیل نہ سدھرے، جلد ہی ان کے کرتوت ہماری بھابھی کو معلوم ہو گئے، مگر وہ صبر والی تھی، خاموشی سے برداشت کرتی رہیں، کسی سے گلہ نہ کرتی۔ میکے والوں کو بھی کبھی کچھ نہ لکھا کہ ماں باپ خواہ خواہ پریشان رہیں گے، کہتی کہ جو میری قسمت میں تھا مل گیا، اب زندگی سلیقے سے گزارنی ہے۔ شرجیل بھائی کی شادی کو 2 برس گزر گئے، مگر انہوں نے غلط قسم کے دوستوں کی صحبت نہ چھوڑی۔ غلط جگہوں پر جانا ان کا معمول بن چکا تھا، کیونکہ وہ تو پہلے بھی بگڑے ہوئے تھے۔ وہ اکثر رات گئے گھر لوٹتے تھے، بھابھی بیچاری گھٹ گھٹ کر رہ جاتی، منہ سے ایک لفظ نہ کہتی۔ اماں بھی چپ چاپ تماشا دیکھ رہی تھیں، جوان بیٹا ہے، بدنامی سے ڈرتی تھی۔ ایک دن ہم سب بیٹھے تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرا چھوٹا بھائی یاسر دروازے پر گیا۔ بڑے بھائی کو گھر سے گئے دوسرا دن تھا، ہم سب ان کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ آنے والے نے بتایا کہ ایک مغینہ کے کوٹھے پر شرجیل نے اپنے دوستوں کے ساتھ گانا سننے گئے تھے، کسی بات پر وہاں جھگڑا ہو گیا، وہ زخمی ہو کر اسپتال میں ہیں، جلدی چلیے، ان کی حالت بہت نازک ہے۔ شرجیل بھائی 2 دن اسپتال میں بے ہوش رہے، سر پر شدید چوٹ آئی تھی، آخرکار وہ بے ہوشی کی حالت میں ہی انتقال کر گئے اور وہ رقاصہ بھی جان کی بازی ہار گئی۔ ہمارے گھر میں تو کہرام ہی برپا ہو گیا۔ جب میرے جوان بھائی کی لاش گھر لائی گئی، ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل رو رہا تھا، رو دھو کر آخر سبھی کو چپ ہو جانا پڑا۔ بیچاری رافعہ بھابھی کی حالت غیر ہو رہی تھی، ان کا سہاگ اجڑ گیا تھا۔ شوہر کیسا بھی ہو، بیوی ہمیشہ اس کی زندگی کی خواہاں ہوتی ہے۔ بیوگی کا عذاب کم نہیں تھا۔ بھائی کی وفات کے بعد رافعہ بھابھی گھر میں سبھی کو الگ الگ سی لگنے لگی۔ اماں کو بھی ان سے ویسی انسیت نہ رہی جیسی پہلے تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مرحوم بیٹے کی بیوہ کو گلے سے لگاتی تاکہ اس کا غم کچھ ہلکا ہوتا، مگر وہ تو بھابھی کی مخالفت میں بیٹے کا غم بھی بھول گئیں، ہاتھ سے بڑھ کر بہو سے گریزاں رہنے لگیں۔ کہا کرتی تھیں اگر جانتی کہ اس لڑکی اور میرے بیٹے کے ستارے ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے تو کبھی اسے بہو نہ بناتی۔ ایسی باتوں کا بھلا کس کے پاس کیا جواب ہوتا ہے؟ انہیں یہ خبر نہ تھی کہ جس بہو کو وہ منحوس قدم سمجھ رہی تھی وہ حاملہ ہے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا تو شاید وہ اپنی بھتیجی سے یوں بے رخی نہ برتتی۔ اس سے پہلے کہ وہ رافعہ کو واپس میکے بھیجنے کی کوئی تدبیر کرتی، بھابھی نے بتایا کہ اماں میں امید سے ہوں اور کچھ ماہ بعد آپ کے آنگن میں پوتے یا پوتی کی آمد ہونے والی ہے۔ اس پر اماں کا دل ٹھہر گیا اور انہوں نے رافعہ کو گلے سے لگا لیا۔ انتظار کے دن گزر گئے اور بھابھی کے یہاں ایک بیٹے نے جنم لیا۔ ماں نے آگے بڑھ کر نومولود کو باہوں میں بھرا، کلیجے سے لگا لیا اور کہا کہ یہ تو میرے شرجیل کی ہو بہو تصویر ہے، میرے لختے جگر کی نشانی، اس کا جان نشین ہے۔ منی کا نام رابیل رکھا گیا۔ اس کی پیدائش کے بعد گھر کا ماحول ہی بدل گیا۔ ماں جو پہلے ہمہ وقت افسردہ اور ملول رہا کرتی تھیں، پوتے کو پا کر بہت ہی خوش ہو گئیں اور ان کی توجہ کا مرکز ان کا پوتا ہی بن گیا۔ ہر ایک سے کہا کرتی تھی کہ دیکھو میرے شرجیل کی روح واپس آ گئی ہے۔ وقت کا پہیہ رکتا کہاں ہے،
चलता ही रहा। यासर ने तालीम मुकम्मल कर ली तो उसे मुलाजमत मिल गई। शर्जील की जगह उसने ले ली, बल्कि पूरे घर को ही संभाल लिया। भाभी को भी उसने किसी किस्म की माली परेशानी न होने दी। राबील 1.5 साल का हो चुका था। राफिया भाभी ने पूरा घर संभाल रखा था। वो दिन भर काम काज में लगी रहती थी, कहीं आती जाती भी ना थी। और ना मेरी अम्मा ही ये चाहती थी कि वो मोहल्ले पड़ोस वगैरह में किसी से कोई मेल जोल रखें। इस तरह उनकी ज़िंदगी के 5 बरस गुजर गए। अब जैसे भी गुजरे, लेकिन उन्होंने बड़े हौसले और तहम्मुल से काम लिया। सब्र की भी एक हद होती है। एक दिन भाभी ने कहा कि मुझे अपने वालिद से मिलना है। मैं इंडिया जाना चाहती हूँ। जब से शादी होकर आई थी, वो एक बार भी मेके नहीं गई थी। उनके दिल पर माँ बाप और बहन भाइयों की याद शिद्दत से तारी होने लगी थी। माँ ने जब बहू की आरज़ू सुनी तो सर पकड़कर ही बैठ गई। कहने लगी, अगर तुम मेके जाकर वापस ना आई तो मैं क्या करूँगी? पोते के बगैर मैं कैसे जीऊँगी? मैं तो एक पल को भी राबील के बगैर नहीं रह सकती। दादी ने अपनी परेशानी का इजहार किया। भाभी सास की बातों से परेशान हो गई। मैं देख रही थी कि उनकी बेबसी को, और उधर माँ को भी किस कदर नाइंसाफ वाकया हुई थी। उन्हें सिर्फ पोते की जुदाई का दुख था। ये एहसास तक न था कि बेचारी राफिया, जो इतने बरसों इतने सालों से अपनों से जुदा है, उसके दिल पर क्या बीतती होगी। यासर और मुझसे भाभी की हालत तो देखी ही न गई। हम दोनों ने कहा, भाभी आप ज़रूर इंडिया जाएं, हम देखते हैं कौन आपको रोकता है। यासर भाई ने भी कहा कि भाभी मैं खुद आपको आपके मेके लेकर चलता हूँ। भाभी तो खुश हो गई कि चलो, कोई तो मेरी एहसास करने वाला है, मेरे हक में बोलने वाला है। जैसे मुर्दा तन में जान पड़ गई हो। लेकिन अम्मा मुंह लपेट कर लेट गईं। सारा दिन बुड़बड़ाती रहीं। यासर से बात करना छोड़ दिया। हर आने जाने वाले से हमारे बारे में जाने क्या क्या कहती। यहाँ तक कि कह दिया कि अगर मेरा बस चले तो पोते की खातर यासर से राफिया का अकदसानी करा दूँ, मगर राबील की जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। ये बात भाभी ने भी सुन ली। उनके दिल पर क्या गुजरी होगी, ये सोचकर ही आंखें भर आती हैं। वो तो देवर को छोटे भैया कहती थी, और यासर भी उन्हें बड़े भाई की अमानत समझता था। वो कैसे ऐसी बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हमारे लिए तो राफिया आज भी इतनी ही मोहतरम थी जितनी भाई शर्जील की ज़िंदगी में थी। ये बात अगर सिर्फ घर तक महदूद रहती तो शायद बर्दाश्त हो जाती, मगर जब यासिर ने अपने और भाभी के पासपोर्ट बनवाए और उनको लेकर जाने की तैयारी करने लगा और वीज़े भी लगवा लिए, तो अम्मा ने तूफान ही खड़ा कर दिया। उन्होंने रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों से कहना शुरू कर दिया कि यासिर और राफिया इसलिए इंडिया जा रही हैं कि वहां जाकर निकाह कर लेंगे। ये इल्ज़ाम गोली की तरह दिल में लगा। पहले तो मैं और यासिर रोए, भाभी भी दिल बर्दाश्त हो गई। अचानक मेरे दिल में एक ख्याल आया, शायद अम्मा ठीक ही कहती हैं। अगर अगर इस घर की इज्जत घर में ही रह जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो क्यों ना इस घर की इज्जत को इसको बना लिया जाए, यानी कि भाभी को यासिर के साथ शादी करने की इजाज़त दे दी जाए, वरना वो जब चाहें अराबील को लेकर चली जाएंगी और हम उसे कैसे रोक सकेंगे। हमको तो राबील की जुदाई बहरहाल बर्दाश्त नहीं होगी। भाभी ने भी साफ कह दिया कि अगर एक बार अपने वालदेन के पास इंडिया चली गई तो फिर मैं कभी भी आपके पास वापस नहीं आऊँगी, क्योंकि वापस भी उसने किसके पास आना था। जब शोहर ही नहीं रहा तो मुझ पर इस घर में उम्र भर रहने की पाबंदी क्यों। तब हमने सोचा, क्यों ना कोई ऐसा हल तलाश करें
جس سے بھابھی بھی بس جائیں اور رابیل بھی ہم سے جدا نہ ہو۔ لیکن یہ سب سوچنے تک محدود تھا۔ حقیقت میں بھابھی سے یہ بات کہنا ہمارے بس کی تو بات ہی نہ تھی۔ ماں جیسی بھی ہو، آخر ماں ہوتی ہے۔ کوئی بیٹا یہ نہیں چاہتا کہ ماں کو دکھی دیکھے۔ یاسر بھی تو یہی چاہتا تھا کہ اس کا لاڈلا پوتا ماں سے جدا نہ ہو، مگر ہم اسے اس کی ماں سے بھی جدا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ ابھی بہت چھوٹا تھا۔ بہرحال وہ دن بھی آیا جب بھابھی اپنے بیٹے کے ساتھ یاسر کے ہمراہ انڈیا روانہ ہو رہی تھی۔ پوتے کو گلے سے لپٹا کر اماں کی حالت ایسی ہو گئی جیسے جان نکل رہی ہو۔ وہ اسے بار بار چومتی رہیں۔ میں وہ منظر دیکھ نہیں پائی۔ تبھی دل میں ایک خواہش جاگی، کاش رافعہ دوبارہ ہماری بھابھی بننے کو تیار ہو جائے، یاسر سے نکاح کر لے، ہمارا گھر پھر سے ہرا بھرا ہو جائے، کیونکہ رافعہ بھابھی ہے ہی بہت اچھی۔ رافعہ ابھی جوان تھی، خوبصورت تھی، عقل مند تھی، ایک بچے کی ماں تھی۔ کیا ساری عمر وہ بیوگی اور تنہائی میں گزار دے گی؟ تبھی میں نے ایک خط ماموں علم دین کے نام لکھا اور یاسر کے حوالے کیا کہ یہ امی کی طرف سے ہے، انہیں دے دینا۔ اس خط میں میں نے التجا کی تھی کہ ماموں ایک بار پھر ہمیں موقع دیں اور رافعہ کے لیے یاسر کا رشتہ قبول کر لیں تاکہ رابیل ہم سے جدا نہ ہو۔ یہ بات بھابھی سے کہنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ مجھے بھابھی سے بہت پیار تھا، مگر مجھے امید تھی کہ ماموں اپنی بیٹی کو سمجھا لیں گے۔ آخر ان کے لیے بھی یہ مسئلہ آسان نہ تھا کہ بیٹی کی دوبارہ کہیں اور شادی کریں یا اسے ہمیشہ بیوگی میں ہی رکھیں۔ یاسر سے بھی میں نے التجا کی کہ بھیا امی اور رابیل کی خاطر ماموں کے قدموں میں بیٹھ جانا اور رافعہ کو بھی نرمی سے سمجھانے کی کوشش کرنا۔ وہ خاموش ہو گیا، کچھ نہ بولا۔ ہم نے بھابھی کو گلے لگا کر رخصت کیا۔ امی اور میں خوب روئے، مگر اس وقت کوئی بات نہیں کی۔ سوچا بھابھی وہاں جا کر سکون میں جب ہوں گی تو تبھی سب کچھ نیا سوچ سکیں گے۔ 4 دن تو مہمانداری میں ہی گزر گئے۔ چوتھے دن یاسر نے وہ خط ماموں کے حوالے کیا۔ ماموں نے پڑھا اور پھر خاموش ہو گئے۔ ممانی نے بھی پڑھا اور وہ بھی چپ چاپ ہو گئی۔ شاید وہ بیٹی سے کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہوں یا اس کی رائے لینا چاہتے ہوں۔ ضرور انہوں نے اکیلے میں رافعہ سے بات کی۔ پھر یاسر نے کہا اگر ہماری بیٹی وہاں خوش ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر اسے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، کیونکہ رافعہ کو سوچنے کے لیے وقت دیا گیا، کیونکہ اس نے کبھی یاسر کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ بالآخر اس نے کہہ دیا کہ دیور سے عقد ثانی مجھے قبول نہیں، میں خود کو دوسری شادی پر آمادہ ہی نہیں کر پا رہی۔ زبردستی تو ہو نہیں سکتی تھی۔ سبھی خاموش ہو گئے۔ یاسر کی واپسی کا وقت آ گیا۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ سب کو خدا حافظ کہا اور رابیل کو آخری بار گلے سے لگا لیا۔ بچے کو تبھی احساس ہو گیا کہ اس کا چچا اسے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وہ چیخیں مار مار کر رونے لگا اور یاسر کی گردن سے لپٹ گیا۔ اسے جدا کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ چلا رہا تھا، مما مجھے چاچو کے ساتھ دادی کے پاس جانا ہے، مما تم بھی ہمارے ساتھ چلو، گھر واپس چلو۔ بچے کی چیخو پکار نے سب کو سکتے میں ڈال دیا۔ رافعہ بھی بے بس ہو گئی۔ یوں یاسر کا جانا ملتوی ہو گیا۔ رافعہ کو کہنا پڑا یاسر کچھ دن ٹھہرو، ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔ رابیل جہاں نہیں رہنے والا، یہ مجھے پریشان کرے گا، یہ جہاں پیدا ہوا ہے وہیں رہے گا اور اس کے بغیر بھی میں نہیں رہ سکتی۔ اب وہی میرا گھر ہے اور مجھے وہیں جانا ہوگا۔ یعنی کہ اس نے دل سے یاسر کو قبول کر لیا تھا۔ اسی ہفتہ کے اندر رافعہ کا نکاح یاسر سے کر دیا گیا اور یہ تینوں ایک نئے رشتے میں بندھ کر گھر کو لوٹ آئے۔ اماں کو بتایا تو وہ شرجیل بائی کو یاد کر کے بہت روئیں اور رابیل کو دل سے لگا کر خوش بھی ہو گئیں۔
یاسر الگ سوچ رہا تھا کہ یہ قدم اس نے اپنی خوشی سے نہیں، صرف اور صرف ماں کی خوشی کے لیے اٹھایا تھا، جیسا کہ بھابھی رافیہ نے اپنے بیٹے کو خوش دیکھنے کے لیے قربانی دی تھی۔ شاید مشرقی مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ اولاد کے لیے اپنا سب کچھ ہی قربان کر دیتی ہیں۔ اپنی خوشیاں اور اپنے دکھ ان کے اپنے نہیں رہتے۔ بہرحال آج اماں اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر ان کی دعاؤں سے ہم سب بہت خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ رافیہ پہلے سے زیادہ خوش ہے، کیونکہ یاسر بھائی میں کوئی بری عادت نہیں ہے۔ ان کی منزل تو ان کا گھر ہے۔ ان کو نہ رات گھر سے باہر گزارنے کا شوق ہے اور نہ غلط جگہوں پر جانے کی عادت۔ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔